اہل حدیث کے بارے میں ایک بات بولی جاتی ہے، اہل حدیث پہلے نہیں تھی، اب یہ بھی آئے۔ کب؟ یہ جو انگریز آئے تھے ان کے زمانے میں آئے، اس سے پہلے اہل حدیث تھے کیا؟ نہیں، جھوٹ جھوٹ۔ اہل حدیث بہت پرانے ہیں۔ ان کے پرانے ہونے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کب کی ہے؟ انگریزوں کے زمانے میں لکھی گئی؟ نہیں، 700 سال پرانی تفسیر ہے۔ انگریز تو قریب قریب کے ہیں، یہ 700 سال پرانی، جب انگریزوں کا وجود بھی نہیں تھا، اور آج بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی آپ کو بتائے گا نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں امام کا مطلب کتاب ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں ہے، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں امام کا مطلب کتاب ہوتا ہے، نامہ اعمال۔ لیکن اگر مان لیا جائے یہاں پر یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس سے مراد امام ہے، اگر اس کو مانا جائے، جس کو امام ہم کہتے ہیں، 4 امام ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اگر اس معنی میں بھی امام مان لیتے ہیں تو کہتے ہیں وقال بعض السلف، بعض سلف کا کہنا ہے، ابن کثیر کا بھی نہیں۔ اب 700 سال سے اور پیچھے جائیے آپ، ان کے سلف، ان سے پہلے کے لوگ، بعض سلف نے، بعض علماء نے کہا ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ جو آیت ہے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اہل الجنہ، اصحاب الجنہ، ایک ہی بات ہے، جنت والے۔ اسی طرح سے اصحاب الحدیث، اہل حدیث، حدیث والے۔ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب سے بڑا شرف ہے اہل حدیث کا، کیوں؟ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 4 امام گزر چکے ہیں، ان کے بعد یہ آئے ابن کثیر۔ ایسا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا تو پرانی بات ہے، اماموں کے آنے کے بعد تو 4 ہی ہو گئے، نہیں، 4 امام آ کے دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان کے 600 700 سال بعد، 600 سال بعد ابن کثیر آئے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف ہے کہ انہیں ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور امام کون ان کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتائیے آج بھی اگر آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اس میں آپ کو یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ملے گی، عربی والے میں بھی اور اردو ترجمے میں بھی۔ لیکن دیکھتا کون ہے؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ تحقیق کا مزاج کہاں ہے؟ کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ کیا مدرسے میں پڑھنے والے تفسیر ابن کثیر نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ نہیں بتاتے اس لیے کہ بتائیں گے تو پھر اہل حدیث تو صحیح ثابت ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے جو جانتا ہے یہ ابن کثیر نے ایسا لکھا ہے، بتاتا نہیں اس کو کسی کو۔ یہ انگریزوں کے زمانے کے ہے، پھر یہ 700 سال پرانا کون ہے؟ یہاں امام کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں محدثین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہا جائے گا محدثین کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہاں اہل حدیث منہجی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے عقیدہ ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے تزکیہ نفس ہو، زندگی کے تینوں معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہیں۔ عقیدہ بھی وہاں سے لیں گے، فقہ بھی وہاں سے لیں گے، اور اصلاح نفس کے تعلق سے جو بھی معاملات ہیں وہ بھی وہاں سے لیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث یہ نہیں بولتے عقیدے میں فلاں امام ہمارا، فقہ میں فلاں امام ہمارا، تزکیہ نفس میں فلاں امام، نہیں، بولتے تینوں میں ایک ہی امام۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ عقیدے میں بھی، فقہ میں بھی، اور اخلاق میں بھی، تینوں معاملات میں۔ یہ اہل حدیث کا سٹینڈ ہے۔ تو یہ بات ابن کثیر نے لکھی ہے۔